والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ بس آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی انبیاء سے پانچ چیزوں میں سبقت حاصل تھی. یعنی کہ اگر آپ اس کو سمجھیں تو پانچ چیزوں میں برتری تھی انبیاء سے نا. باقی انبیاء سے جتنے بھی انبیاء اللہ تعالیٰ نے بھیجے زمین پر، ان میں پانچ چیزوں میں برتری تھی. وہ کون کون سی تھی؟ نمبر 1، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روب اور دبدبے سے مدد کی جاتی تھی. یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے پہ اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں اس میں یہ ہمارا ایمان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں تھا، ٹھیک ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اللہ نے ایسا روب اور دبدبا دیا تھا، اور ان کی پرسنالٹی میں ایسا روب اور دبدبا دیا تھا کہ جو دشمن ہوتا تھا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ لڑنے جاتے تھے تو دشمن کے دل میں پہلے ہی اللہ خوف پیدا کر دیتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روب اور دبدبے کا. ایک حدیث ہے جس میں ایک صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کئی دفعہ کوشش کی کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غور سے دیکھ سکوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں میں نے جب بھی دیکھنا چاہا، غور سے دیکھنا چاہا، تو میری نظر آٹومیٹکلی نیچے ہو گئی. ٹھیک ہے. اب اچھا، یہاں ایک بات آؤٹ آف دا ٹاپک ہے لیکن ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام پہ کیوں بادشاہ کی جو ملکہ تھی اس نے ان کے وہ پیچھے پڑ گئی تھی؟ کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی جو تھی وہ ایک انسانیت، یعنی کہ ایک مطلب جسے کہتے ہیں انسانوں کی ایک کثیر تعداد کی بھی اتنی خوبصورتی نہیں ہوگی جتنی ان کی تھی، ٹھیک ہے نا. لیکن کیا تھا، ان کو دیکھ کے اس کی طرف مائل ہوگی، لیکن ان کی پرسنالٹی میں، ان کے چہرے میں خوبصورتی کے ساتھ اللہ نے روب نہیں دیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوبصورتی کے ساتھ ساتھ روب بھی دیا تھا. تو پہلی چیز کیا ہو گئی؟ روب اور دبدبا. ایک تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے روب اور دبدبا دیا کہ دشمن کے دل میں ان کا خوف پیدا ہو جاتا تھا. اور دوسرا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دیکھتے تھے تو روب اور ان کے روب کی وجہ سے ان کو دیکھا نہیں جاتا تھا، جبکہ ان سے زیادہ خوبصورت جو شخصیت، خوبصورت چہرہ اس جہان میں کسی کا نہیں ہے. یہ ہمارا ایمان ہے. دوسرا، ایک چیز ہوگی روب اور دبدبا. دوسرا، جتنے بھی انبیاء بھیجے گئے تھے وہ کسی نہ کسی قوم کے لیے بھیجے گئے تھے، ٹھیک ہے. جیسے بنی اسرائیل کے لیے بھیجے گئے، زیادہ تر تو بنی اسرائیل کے لیے بھیجے گئے، کسی نہ کسی قوم کے لیے بھیجے گئے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے. یہ دوسرا ایج ہو گیا. تیسرا، مخصوص جگہیں ہوتی تھیں جہاں انبیاء نماز پڑھا کرتے تھے. کچھ سرزمین ہوتی تھی جہاں اجازت ہوتی تھی کہ یہاں نماز پڑھیں، یہاں نماز نہ پڑھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ پوری روئے زمین کو پاک کر دیا کہ آپ جہاں مرضی چاہیں عبادت کریں. سمجھ آ رہی ہے آپ کو میری بات؟ تو یہ تیسری چیز ہو گئی. چوتھی چیز کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو جنگ کا جو مال و غنیمت تھا وہ کیا کیا گیا تھا؟ جنگ کا مال و غنیمت حلال کر دیا گیا تھا، جو کہ پہلے کسی پیغمبر یا انبیاء کو نہیں، کسی پیغمبر اور انبیاء کو دیا گیا تھا یہ مقام کہ بھئی آپ جو ہے جنگ کا جو مال و غنیمت ملتا ہے وہ آپ پر حلال ہے، ٹھیک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ حلال کر دیا گیا تھا. اور آخری چیز کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ دین مکمل ہو گیا. مکمل کس صورت میں؟ وہ قرآن پاک اترا جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آج میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا، اور ختم نبوت کی مہر لگا دی گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر، اللہ نے اسٹیمپ لگا دی کہ اب ان کے بعد قیامت تک کوئی پیغمبر، کوئی نبی نہیں آئے گا، ٹھیک ہے نا. تو قرآن پاک ان پہ اترا. تو یہ 5 خصوصیات جن کی وجہ سے، جن کی بدولت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء پہ برتری حاصل تھی.